أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر جو عبادات لازم فرمائی ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے. رمضان المبارک کے روزے ہر اس مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے جو تندرست ہو اور گھر میں مقیم ہو. اللہ تعالی مومنوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کتب علیکم، تحریر کیے گئے رب کی طرف سے، فرض کیے گئے تم پر، الصیام، روزے. روزہ فرض ہے. جو آدمی روزے کا انکار کرتا ہے وہ پکا کافر ہے، اور روزے کو کوئی تسلیم کرتے ہوئے نہیں رکھتا وہ گناہ گار ہے. اسی طرح فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے. تفصیل تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد واضح ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، کسی پر کم اور کسی پر زیادہ فرض کیے گئے تھے. اور یہ روزے تم پر فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اب بندہ روزے سے متقی کس طرح بنے گا؟ اگر انسان ہے تو تھوڑی سی توجہ سے آسانی سے سمجھ سکتا ہے. رمضان کریم میں پو پھٹنے کے بعد غروب آفتاب تک کے لیے پانی بھی حرام ہے اور رزق بھی حرام ہے. یعنی جو جائز چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کھانے پینے کے حوالے سے بھی اور بھی بہت سی جائز چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور یہ حرام رہتی ہیں سورج کے غروب ہونے تک. اب آدمی اگر سوچے کہ میں پو پھٹنے سے پہلے یہ ساری چیزیں کھا رہا تھا اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد بھی ساری چیزیں کھاؤں گا، تو اس دوران اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں حرام کیوں کی ہیں؟ تو اس لیے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم پو پھٹنے کے بعد سے غروب آفتاب تک نہیں کھا سکتے. تو جو اس نقطے کو سمجھے گا وہ ضرور غور کرے گا کہ جس رب نے یہ چیزیں چند گھنٹوں کے لیے حرام کی فرمائی ہیں، اور تو اسی رب نے وہ چیزیں جو ساری زندگی کے لیے حرام کی ہیں تو وہ بھی مجھے ماننی پڑیں گی. جب میں یہ مان رہا ہوں تو وہ بھی ماننی پڑیں گی. اس بارے میں بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس آدمی نے زبانی طور پر جھوٹ نہ چھوڑا اور عملی طور پر جھوٹ نہ چھوڑا تو رب تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا مارتا ہے؟ جو چیز حرام ہے، مثلا جھوٹ حرام ہے، وہ تو بولے جا رہا ہے، عملی طور پر جھوٹ بولے جا رہا ہے، عملی طور پر جھوٹ کیا جا رہا ہے، تو کھانے پینے سے گریز کرتا ہے تو اس کا کھانے پینے چھوڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو جھوٹ جس طرح قولن ہوتا ہے اسی طرح عملاً بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کی داڑھی سفید ہے، اس کا سر سفید ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ سفید رکھیں تو یہ بھی جائز ہے، اگر اس کے اوپر مہندی لگا کر اس کو رنگ لیں تو بھی جائز ہے. لیکن اگر اس کو خضاب لگا لیں، اس کو کالا کولا لگا لیں اور اس کو کالا کر لیں تو یہ عملی جھوٹ ہے، کیونکہ بال تو سفید ہیں لیکن اس نے کالے کیے ہوئے. تو حدیث پاک میں جو کہ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ اپنے بال کالے کریں گے، تو فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی،
تو خضاب لگانا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ اسی طرح فریب، مکر، یہ سب عملی جھوٹ ہے۔ تو جس شخص نے روزے کی حقیقت سمجھی وہ یقیناً ان چیزوں کو بھی حقیقت سمجھے گا۔ ایام معدودات، یہ روزے تمہارے واسطے گنتی کے دن ہیں، یعنی 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں، 31 بھی نہیں ہوتے اور 28 بھی نہیں ہوتے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، مگر بیمار ہو کیسا بیمار؟ وہ بیمار اس کا مزاج اور طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے، خدا خوفی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے جو یہ بیماری لگی ہے میں اس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ انسان کا جو دل ہے وہ خود بہت بڑا ڈاکٹر ہے، انسان خود سمجھ سکتا ہے۔ تو خدا خوفی کو سامنے رکھے اور اپنی بیماری کو سامنے رکھ کر وہ خود اس پر غور کرے کہ آیا اس بیماری کے اندر میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر اس کا فیصلہ یہ ہے اپنا کہ اس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی پر اچانک کسی بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے اور اس بیماری کا حملہ ہونے کے بعد وہاں سے ڈاکٹر اور حکیم دور ہوتے ہیں کہ آدمی ان تک نہیں جا سکتا، تو شریعت نے اسے خود مفتی بنایا ہے، وہ خود فیصلہ کرے کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا ہے کیا اس حملے کے ساتھ، اس بیماری کے ساتھ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا، لیکن ساتھ میں قیامت کو سامنے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کو سامنے رکھے، اور ذہن میں یہ بات ہو کہ اگر کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھیں کہ تم نے روزہ نہیں رکھا تھا، تو میں اللہ سے کہہ سکوں کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، میرے اوپر فلاں بیماری نے حملہ کیا تھا اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ یا ایسا بیمار ہو کہ جس کے بارے میں حکیم اور ڈاکٹر یہ کہیں کہ اس بیماری میں اس کے لیے روزہ صحیح نہیں ہے۔ حکماء اور ڈاکٹروں کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر مسلمان ہو، غیر مسلم حکیم یا غیر مسلم ڈاکٹر کی بات شرعی طور پر حجت نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر خود نمازی اور روزے کے پابند ہوں، فاسق کی بات شرعن حجت نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر مستند ہوں، ایسا نہ ہو کہ اپنے باپ دادا کی جو ہے وہ شیشیاں لے کر رکھ لیں اور اسی سے جو ہے وہ دوائیاں دیتا پھرتا ہو۔ اب ان کے کہنے سے جو آدمی روزہ چھوڑے گا اس کے بارے میں آگے ذکر آتا ہے کہ ان روزوں کی اسے قضا کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج اس زمانے میں کون سا آدمی جو بالکل تندرست ہو؟ کوئی آدمی بھی تندرست نہیں ہے، کیونکہ ہم جو خوراکیں کھا رہے ہیں یہ سب کھادوں والی خوراکیں ہیں، پھر ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کوئی چیز خالص نہیں ملتی، اور ہم ہیں بھی تن آسان کہ بدن سے کام نہیں لیتے، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بدن حرکت بھی نہ کرے اور ہماری غذا بھی ہضم ہوتی رہے اور ہم رہیں بھی تندرست۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کھادوں والی خوراک ہم کھائیں گے تو بیمار تو ہونا ہے، اور دوائی بھی یہاں خالص نہیں ملتی، تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو تندرست ہیں، لہٰذا ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا، صرف وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جس کو روزے کی وجہ سے یہ تکلیف ہو۔ او علی سفر، یہ بندہ سفر پر ہو، شرعی طور پر سفر 48 میل ہے، چاہے وہ سفر بس کا ہو، ریل گاڑی کا ہو، یا جہاز کا ہو، یا پیدل کا ہو، ایک طرفہ سفر 48 میل۔ لیکن اگر سفر میں مسافر روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، اس کی اجازت۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کی طرح اگر وہ 4 کی رکعت والی نماز 4 ہی پڑھے گا سفر میں تو اس کو گناہ ملے گا، روزے میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لے تو نور علی نور، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ مطابقت بھی ہو جائے گی اور رمضان کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو نماز اور روزے کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ اس طرح کہ اگر ایک طرف 48 میل کا سفر ہو تو مسافر کو 4 رکعت والی نماز 2 رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ اگر 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، ان چاروں میں سے اگر کوئی ان 4 رکعتوں میں اگر کوئی پوری 4 رکعت پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی سفر میں 4 رکعت ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی پڑھی ہیں۔ البتہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں رکھے بھی ہیں اور چھوڑے بھی ہیں، دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سن 8 ہجری میں رمضان المبارک میں جب فتح مکہ کا سفر تھا تو قدید ایک مقام کا نام ہے، وہاں پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بھی روزے رکھے۔ حالانکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آج کے انگریزی میلوں کے حساب سے
تقریباً 311 میل ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گرمی بہت ہے اور بعض صحابہ اس گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد سب کے سامنے پانی کا پیالہ پینا شروع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ بھی اپنے روزے توڑ دو اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لینا۔ تو نماز کے بارے میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر امام مقیم ہو تو اس کے پیچھے پھر پوری نماز پڑھنی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، اگر وہ سفر پر ہے تو اس کو دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی، یعنی اگر بیمار تھا بعد میں تندرست ہو گیا، یا سفر پر تھا سفر سے واپس آ گیا، مقیم ہو گیا، تو اب جو اس نے روزے چھوڑے تھے رمضان کے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اب ان روزوں کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ اتنے دن روزے رکھے گا جتنے دن کے روزے اس کے رہ گئے ہیں، مسلسل بھی رکھ سکتا ہے، الگ الگ کر ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی رکھ سکتا ہے، الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتا ہے، اس کی مرضی، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کی خوراک ہے فدیہ۔ کوئی آدمی یا عورت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے، تو ایک مسکین کو شام کے وقت اور سحری کے وقت کھانا کھلا دیں جیسا کہ خود کھاتے ہیں۔ اگر کچا راشن دیں تو اتنا راشن دیں کہ وہ سکون سے کھلا ڈلا کھانا کھا سکے 2 ٹائم کا، کیونکہ آج کل تو چیزوں کا بھاؤ شہروں کے حساب سے بدلتا ہے، یہاں کراچی میں کچھ اور بھاؤ ہے، لاہور میں کچھ اور بھاؤ ہے، ملتان میں کچھ اور ہے، سکھر میں کچھ اور ہے، تو اتنا راشن ہونا چاہیے کہ مسکین 2 وقت کا کھانا آرام سے کھا سکے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کو اس بیماری سے شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، مثلا ٹی بی کے 3 یا 4 مرحلے پر پہنچ چکا ہے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور جو بیمار تندرست ہو سکتا ہے وہ باقاعدہ قضا کرے گا۔ اگر کسی نے اس ذہن سے روزے چھوڑ دیے کہ میں تندرست نہیں ہو سکتا، پھر اس نے اپنے روزوں کا فدیہ بھی دے دیا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے تندرستی عطا فرما دی اور اس کی بیماری ختم ہو گئی، تو اب اس نے جو وہ روزے چھوڑے تھے جن کا فدیہ دیا تھا ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ جو فدیہ اس نے ادا کیا تھا اس کا الگ سے اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور نماز، روزہ، عشر، زکوٰۃ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ معاف نہیں ہو سکتی۔ کروڑ مرتبہ آدمی توبہ کر لے، نہ نماز معاف ہو سکتی ہے، نہ روزہ معاف ہو سکتا ہے، نہ عشر معاف ہو سکتا ہے، نہ زکوٰۃ معاف ہو سکتی ہے۔ یہ جب تک کہ ان کی قضا نہ کر لے اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو ان کا حساب کر کے، نمازیں اگر رہ گئی ہیں زندگی کی تو ان کا حساب کر کے ان نمازوں کو ادا کریں، زکوٰۃ رہ گئی ہے تو حساب کر کے ادا کریں، اسی طرح روزے رہ گئے ہیں تو ان کا حساب کر کے روزے رکھے۔ تو فرمایا فمن تطوع خیرا، پس جس نے دل کھول کر نیکی کی، یعنی فدیہ دے رہا تھا، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا تھا، اور اس نے 2 مسکینوں کو 2 وقت کا کھلا دیا، تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ تو یا تھوڑی رقم دینی تھی اس کی جگہ پہ زیادہ رقم دے دی، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ فمن تطوع خیرا، پس جس نے دل کھول کر نیکی کی، یعنی ایک کی جگہ 2 کو کھلا دیا، فهو خیر اللہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم خود روزہ رکھو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر طاقت ہو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔